بابا بابا جان، اے بابا بابا جان، کیسے جیوں کیسے تمہیں پاؤں، کیسے یہ غم بابا میں اٹھاؤں، کدھر جاؤں کدھر سے میں لاؤں، کیسے بھلا سینے سے لگاؤں، کوئی اب نہیں میرا یہاں، اے بابا بابا جان، اے بابا بابا جان، اے بابا بابا جان، بابا یہاں کون ہمارا ہے، بابا میرا کون سہارا ہے، نر گئے آدھا میں کھلے سر ہوں، کیا یہ تمہیں اب بھی گوارا ہے، جینا ہے دشوار اب یہاں، اے بابا بابا جان، اے بابا بابا جان، اے بابا بابا جان، آب و غذا کو نہیں کہتی میں، بابا دوا کو نہیں کہتی میں، ہاتھوں سے چہرے کو چھپا لوں گی، تم سے ردا کو نہیں کہتی میں، جلد چلے آؤ میں قربان، اے بابا بابا جان، اے بابا بابا جان، اے بابا بابا جان، شمر لئی مجھ کو ستاتا ہے، سونے نہیں دیتا رلاتا ہے، اونگ جو آتی ہے کبھی مجھ کو، میرے تماچے وہ لگاتا ہے، چھین لی کانوں سے بالیاں، اے بابا بابا جان، اے بابا بابا جان، اے بابا بابا جان، تشنہ دہن تشنہ جگر بابا، پاس میں امو ہو اگر بابا، جان لبوں پر ہے سکینہ کی، دے دو انہیں اتنی خبر بابا، کب تلک سہوں گی سختیاں، اے بابا بابا جان، اے بابا بابا جان، اے بابا بابا جان، میرے گلے میں ہے رسن بابا، خون میں ڈوبا ہے بدن بابا، ظلم و ستم رنج و محن بابا، کیسے کروں اب یہ سہن بابا، جسم سے نکل نہ جائے جان، اے بابا بابا جان، اے بابا
کس نا پر ہے سر تمہارا، کب ہے قیامت سے کم نظارہ، عالم غربت میں میرے بابا، جس نے جہاں چاہا مجھے مارا، اور کچھ کروں بھی کیا بیان، اے بابا بابا جان، اے بابا بابا جان، اے بابا بابا جان، اکبر و آصف ہو رقم کیسے، دل پہ اٹھائے یہ علم کیسے، سو گئے زندہ کے اندھیروں میں، دکھ تر سلطان کرم کیسے، کہتے کہتے بابا بابا جان، اے بابا بابا جان، اے بابا بابا جان، اے بابا بابا جان، محمد والے محمد برائے خوشنودی امام زمانہ بابا سے بلند سلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد، استقبال بی بی فاطمہ زہرا بابا سے بلند سلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل رحم اللہ من فرق قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءکم رسول ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی تحیۃ والاکرام علی النبی الأمی المدنی الفقی الہاشمی القرشی الابتری، مولانا و مولا الثقلین امامنا و امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج، اللہم صلی وسلم وبارک علی صاحب الدعوة النبویہ وصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والعلم الحسنیہ وشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والماثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاسمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الہیہ القائم بالحق، صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صلی محمد وآل محمد وجل فرجہ، کنیزہ نبی کی زہرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاً تمام در حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے، وہ پروردگار جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو علی کل
وہ پروردگار جو حی و قیوم ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اور یہ خدا کی قدرت ہی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب اسی کے الگ الگ طرح کے ہیں۔ یعنی اگر آپ غور کریں تو کسی بھی انسان میں ریپیٹیشن نہیں ہے، حتیٰ کہ انسان کی فنگر پرنٹس ہم جانتے ہیں کہ سب کی الگ الگ ہے۔ خود خدا اس بات کا گواہ قرآن میں ہے کہ جتنے انسان ہیں تم اگر انسان کی خلقت پر غور کرو تو تم دیکھو گے کہ جتنے انسان ہیں اتنی ہی طرح کے ہیں، حتیٰ فنگر پرنٹس بھی انسان کے میچ نہیں کرتے۔ تو جب انسان کے فنگر پرنٹس میچ نہیں کرتے تو اس کی خصوصیت بھی ایک جیسی نہیں ہے، لیکن فقط وہ 14 ہے کہ جن کے لیے پروردگار فرماتا ہے اولون محمد، اوسطون محمد، آخرون محمد، وکلنا محمد سرور۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں خداوند عالم نے قرآن میں انسان کی خلقت پر بات کی ہے، اور جہاں بھی انسان نے خلقت کے مراحل کا ذکر کیا تو وہاں جب انسان دنیا میں آتا ہے تو خدا پکار کر کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ کتنا بہترین ہے تمہارا خلق کرنے والا۔ اور یہ کون سے انسان کی بات ہے؟ کلن انسان کی بات کر رہا ہے، یعنی یہاں جس میں فرعون بھی ہے، جس میں نمرود بھی ہے، جس میں شداد بھی ہے، جس میں ابو لہب بھی ہے، ہر ایک کے لیے خداوند عالم کہتا ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ کتنا بہترین ہے تمہارا خلق کرنے والا۔ جب سارے انسانوں کے لیے خدا کہتا ہے کہ کتنا بہترین ہے تمہارا خلق کرنے والا، تو وہ انسان حدیث قصہ میں ہم سنتے ہیں کہ جن کے لیے جب سید الملائکہ پکار کر کہتے ہیں پروردگارا چادر کے نیچے کون ہے، تو خدا کہتا ہے نہ خلق کرتا میں آسمان نہ زمین کو، نہ سورج کو، نہ ستارے کو، کچھ نہ خلق کرتا اگر انہیں نہ خلق کرتا جو زیر غذا موجود ہے۔ لہذا عام انسان یہ بات ہے، وہ انسان کتنا باکمال ہوگا کہ جسے خدا نے اپنے نور سے خلق کیا، اور پھر فرمایا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو کائنات میں خداوند عالم کسی چیز کو خلق نہ کرتا۔ لہذا حمد اور ہمارا درود و سلام انہی ہستیوں پر ہے کہ جو محمد و آل محمد ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم، جن پر خدا درود و سلام بھیجا کرتا ہے، اور خود یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے دامن سے انسان اپنے آپ کو منسلک کر لے اور وابستہ کر لے تو واقعاً انسان کی نجات ہے اور انسان کامیاب اور کامران ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آیت کی جانب بڑھے، چند جملے آپ کی خدمت میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سال سوال کی مجلس ہے، اور خداوند عالم جس حقیقت کے بارے میں قرآن میں کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ بڑی حقیقت ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، لیکن دو سوال ہے کہ جب بھی کوئی انسان اس دنیا سے جاتا ہے یہ کہ انسان کیا لے کر گیا ہے، یہ پہلا سوال، اور دوسرا کہ یہ کردار اپنا چھوڑ کر کیسا گیا ہے کہ جب چلا جائے تو دنیا والے اسے کس نام سے یاد کریں گے۔ اگر انسان یہ سوچے کہ میں کہاں ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کہاں لوٹ کے جانا ہے، تو جناب امیر المومنین علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم، جناب امیر بڑا پیارا جملہ کہ جس میں آپ نے فرمایا خدا رحمت کرے اس شخص پر جو یہ جانتا ہو کہ جسے اس بات کی سمجھ ہو، جو یہ معرفت رکھتا ہو کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کہاں لوٹ کے جانے ہیں۔ من اللہ سے اللہ کا جو سفر ہے درمیان میں الہیت بہت ضروری ہے، اور اسی چیز کو انسان سمجھ لے کہ جب میں دنیا میں آیا ہوں تو
کیسا کردار چھوڑ کر جاؤں کہ جانے والا مجھے تا قیامت تک یاد رکھے۔ کیا امیر المومنین ہی کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا خالد الناس مخالطہ۔ اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں سوچیں کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے کہ لوگ مرتے دم تک ہمیں یاد رکھے، اچھے نام سے ہمارا ذکر کرے، تو جناب امیر فرماتے ہیں خالد الناس مخالطہ کہ لوگوں میں ایسے گھل مل جاؤ، لوگوں کا نام لیا، نہیں کہا مسلمان، نہیں کہا مومنین، لوگوں میں ایسے گھل مل جاؤ کہ جب تک تم زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کی اشتیاق کرے، اور جب تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ لوگ تمہاری یاد میں گریہ کرے، آنسو بہائے۔ ایسا کردار اگر انسان اپنا بنا لے تو یقیناً جیسا مولا علی نے کہا فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہے، علی کامران ہے، علی کا چاہنے والا فوج عظیم پالے اگر علوی ویژن کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے۔ اور میں بالخصوص آپ کی خدمت میں ایک جملہ اور پیش کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جہاں انسان کی عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، سب کے بارے میں سوال ہے، لیکن دوسرا سوال جو انسان کا اخلاق ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، گھلنا ملنا لوگوں کے ساتھ ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ آج میں دیکھے کہ انسان ہمیشہ کوشش کرے کہ کس کا سر درد نہ بنے بلکہ ہمدرد بننے کی کوشش کرے۔ جناب امیر جب ظاہری خلافت کے دور میں آئے اور آپ سے سوال کیا کہ مولا جتنے آپ کے دشمن تھے سب سوال کرتے ہیں اور سب یہی کہتے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، مولا ہم کیسے پہچانیں کہ آپ کا چاہنے والا ہے کہ نہیں؟ امام نے 2 جملوں میں بات کو تمام کیا، فرمایا اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ کون صحیح علوی ہے، کون علی کا چاہنے والا ہے، تو 2 باتوں سے پہچان لو۔ کیا معیار بتایا؟ فرمایا اسے نماز سے دیکھو کہ کیسے اپنے نماز کی محافظ کرتا ہے، اور دوسرا جملہ دیکھو کہ وہ مواصلت اور ہمدرد بھائی چارے کو کتنا فروغ دیتا ہے، اس کا اخلاق، اس کا اٹھنا بیٹھنا لوگوں کے درمیان کیسا ہے۔ یہ جو بانڈنگ ہے محبت کی لوگوں کے ساتھ، یہ بہت ضروری ہے۔ کہ روایات کا جملہ ہے، آپ سب نے سن رکھا ہے کہ جب رسول اللہ احمد مجتبیٰ اللہم صلی علی محمد وآل محمد زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج۔ جب رسول خدا کو مکہ چھوڑنا پڑا اور آپ مدینے میں آئے اور فتح مکہ کے بعد کئی سال گزرنے کے بعد جب دوبارہ مکہ گئے تو لوگ تڑپ رہے تھے۔ ادھر مدینے میں آنے کے بعد کہ کیسے مکہ میں ہوتے ہیں تو خانہ کعبہ کی زیارت کرتے تھے اور اس انداز سے وہاں پر عبادت کرتے تھے، لیکن وہ جو آپ نے کورونا میں دیکھا یہ کہ ہر انسان جب اپنے گھر میں بیٹھ گیا تھا اور کتنا اشتیاق ہوتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح چلا جائے حرم ابا عبداللہ میں، سارے راستے کھل جائے اور پہنچ جائے کسی نہ کسی طرح شہنشاہ نجف کی بارگاہ میں، امیر المومنین حسین ابن علی کی بارگاہ میں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس تڑپ اور اشتیاق کو مکے والوں نے بھی محسوس کیا۔ جب مدینہ آئے اور فتح مکہ کے بعد جب دوبارہ موقع ملا کعبہ جانے کا تو رسول اللہ نے دیکھا کہ ساتھ میں رسول ہے، دیکھا کہ جیسے ہی دور سے تمام مسلمانوں نے خانہ کعبہ دیکھا، کوئی دوڑ کر لپٹا خانہ کعبہ سے، کسی نے خانہ کعبہ کی دیوار کو تھام لیا، کسی نے کعبے کا پردہ پکڑ لیا، کسی نے سر اپنا سجدے میں جھکا لیا، کسی نے مناجات کی، کسی نے زیارت کی، ہر کوئی عبادت
اشتیاق دیکھ رہا ہوں بڑا شاندار ہے، اتنا احترام کعبے کا کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بالکل احترام کرتے ہیں، اور یہ احترام آپ ہی نے ہمیں سکھایا ہے، آپ ہی نے ہمیں کعبے کی حرمت کا خیال رکھنا سکھایا ہے۔ ایک مرتبہ رسول خدا نے سوال کیا کہ جب اتنی محبت ہے تمہارے دل میں کعبے کی تو میں سوال کرتا ہوں، اور یہ سوال آج بھی ہمارے درمیان ہوتا ہے۔ ہم سوال کریں اپنے آپ سے، جو رسول خدا نے 1400 برس پہلے کی صدا آج بھی ہم سنیں اپنے ذہنوں میں، اور اسے پکار کر دیکھیں کہ واقعاً آج بھی رسول کا مجھ سے یہ سوال ہے۔ رسول نے سوال کیا کہ بے شک کعبے کی تم حرمت کا خیال رکھتے ہو، لیکن اگر میں سوال کروں کہ ایک لشکر ایسا ہے کہ جو کعبے کی جانب بڑھ رہا ہے اور جو کعبے کی حرمت کو پامال کرنا چاہتا ہے تو تم کیا کرو گے؟ سارے مسلمانوں نے ایک جواب ہو کر کہا یا رسول اللہ اگر کوئی ہاتھ کعبے کی طرف بڑھے گا تو ان کے ہاتھوں کو توڑ دیں گے۔ ایک مرتبہ رسول خدا خوش ہوئے اور فرمایا میں تم سے اسی بات کی توقع کرتا تھا، لیکن جانتے ہو اگلا جملہ کیا کہا رسول نے؟ فرمایا رسول نے کہ اللہ کے نزدیک کعبے کے احترام سے زیادہ قلب مومن کا احترام ہے۔ تم کعبے کی حرمت کا اتنا خیال رکھتے ہو کہ کعبے کی طرف جو ہاتھ بڑھے اسے توڑ دو، تو کیا تمہیں دیکھتے نہیں ہو، کیا تم دنیا میں دیکھتے نہیں ہو کہ کتنے کعبہ دل کو تم توڑ دیتے ہو، کتنے دل مومن دکھا دیتے ہو؟ فرمایا 10 گنا زیادہ احترام قلب مومن کا ہے، یہ قلب معمولی نہیں ہے، حرم الہی ہے۔ لہذا جناب امیر خالد الناس مخالطہ ایسے گلو ملو اٹھو بیٹھو کہ جب تک تم زندہ رہو تم سے ملنے کا اشتیاق ہو، اور جب تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ لوگ تمہیں یاد کر کے آنسو بہائے گریہ کرے۔ لہذا یہ جو زمانہ جہاں میں نے آپ کے سامنے سورہ عصر کی آیت پڑھی تھی جس میں خدا فرماتا ہے والعصر، کس کی قسم؟ زمانے کی قسم، انسان خزانے میں ہے، اور واقعاً صبح و شام اٹھتے بیٹھتے ہم دیکھتے ہیں کہ گھڑی کی سوئیاں نہ بھی ہو، مگر صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زمانہ تو بہرحال آگے بڑھتا ہے، انسان بچہ ہوتا ہے، بچپن سے جوانی میں آتا ہے، بڑھاپے میں آتا ہے، اور آخرکار پھر وہی بچپنے کا دور انسان کے اندر آ جاتا ہے۔ زمانہ آگے بڑھتا ہے، پروردگار عالم اسی زمانے کی قسم کھاتا ہے اور فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کے وقت کی قسم اور زمانے کی قسم، سارے انسان خسارے میں ہیں۔ یعنی کیا مطلب خسارہ؟ یعنی نقصان میں ہے۔ خدا نے اسے ایسا سرمایہ دیا تھا جو اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور اس نے اسے صحیح طور پر استعمال نہیں کیا۔ عام دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس دولت آتی ہے اور اسے صحیح طرح انویسٹ کرنے کا ہنر نہیں آتا تو انسان سمجھتا ہے یہاں مجھے پروفٹ ہے، پروفٹ کے بجائے یہاں مجھے لاس ہوتا جا رہا ہے۔ خدا کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ اور کیسا خسارہ؟ سورہ کہف کی آیت میں شاید خدا فرماتا ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں خبر نہ دیں، پیغمبر سے خطاب ہے کہ کیا ہم تمہیں خبر نہ دیں کہ سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ اللہ کا انداز ہے کہ کہیں سوال کرتا ہے پھر وہی خود جواب دیتا ہے۔ جیسے فرمایا کیا انسان عالم اور جاہل ایک برابر ہے؟ اس طرح کے کئی سوال خدا بند عالم کرتا ہے، اور یہاں سوال کیا کہ پیغمبر ان سے سوال کرو کہ ہم انہیں نہ بتائے کہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کون ہے؟ تو اگلی ہی آیت میں خدا خود جواب دیتا ہے سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا وہ ہے کہ جس نے اپنی ساری زندگی، ساری تگودو اس کی دنیا کی حد تک محدود رہ گئی اور اس نے آخرت کے لیے پروفٹ نہ اٹھایا۔ اور خدا کا سوال اہم ہے، لہذا جسے زمانے کی قدر ہو جائے تو پھر
زمانہ اسے ایسا کامیاب اور کامران بناتا ہے کہ چاہے زمانہ گزرتا جائے لیکن نام اس کا زندہ رہتا ہے، نام اس کا پائندہ رہتا ہے۔ یہ سرمایہ مجھے اور آپ کو خود بنانا ہے۔ اس کائنات میں دیکھیے کردار ابراہیم کا بھی تھا، کردار نمرود کا بھی تھا، کردار موسیٰ کا بھی تھا، کردار فرعون کا بھی تھا، کردار ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ محمد وآل محمد لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ سلمان، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ کردار سردار دو عالم نے بھی اس دنیا میں زندگی گزاری اور کردار بنایا۔ اسی طرح ابو جہل، ابو لہب نے بھی اسی دنیا سے سرمایہ حاصل کرتے ہوئے زمانے کا سرمایہ، اپنی کل حیات کا سرمایہ اسی دنیا میں بنایا۔ تھوڑی دیر یہاں غور فرمائے، بنانے کے بعد اپنا جو کردار بنایا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک کو پروردگار عالم قرآن میں کہتا ہے یہ تمہارے لیے اسوہ ہے، ایک پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور انسان کتنا کامیاب ہے کہ جس نے اپنے دامن کو ان سے منسلک کیا ہے کہ جو ایسے کامیاب، ایسے کامران ہیں کہ جب امیر المومنین کے سر اقدس پر ضربت لگی اور آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، کچھ اور جملوں سے آواز نہیں دیے، کعبے کے رب کی قسم بہتا ہوا خون ہے اور علی گواہی دیتے ہیں فزت ورب الکعبہ۔ کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہے، علی کامران ہے، یعنی یہ وہ سرمایہ حیات ہے کہ جو علی نے اپنی زندگی میں بنایا ہے، اپنے کردار کے ذریعے سے کہ دنیا زمانہ بڑھتا چلا جائے لیکن علی کا نام زندہ ہے، پائندہ ہے، جاویدہ ہے۔ ائمہ طاہرین حسین ابن علی کا کردار ایک طرف اور یزید کا کردار، کون کامیاب ہے، کون کامران ہے۔ زمانہ آگے بڑھتا چلا جائے لیکن اس زمانے کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ قیامت آ جائے لیکن ان کا ذکر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا پروردگار عالم انشاءاللہ ہم سب کو زمانے کی قدر اور منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ اب سوال کیا جائے خدا یہ تو نے خسارے کی خبر دے دی، یہ بھی تو بتا کہ اس کو بہترین طرح سے گزارنے کا نسخہ کیا ہے۔ آگے فرمایا اگر جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں زمانے میں خسارہ نہ ہو، فرمایا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ جس کے پاس یہ چار دولتیں ہیں، یہ چار نعمتیں ہیں، اپنی زندگی کا گول، اپنی زندگی کا ٹارگیٹ یہ چار چیزیں، ایمان، عمل صالح، حق، خود حق پر رہے گا تو حق کی تلقین کرے گا، خود صبر کرے گا تو صبر کی تلقین کرے گا۔ ان چاروں چیزوں کے علاوہ اگر کوئی ہوتا خسارے سے بچنے کا طریقہ تو خدا کو بیان کرتا۔ خدا نے سارے دین کو ان چار چیزوں میں سمیٹ کر کہا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ صرف ایمان نہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح، فرمایا صرف حق نہیں، حق کے ساتھ دوسروں کو حق کی تلقین کرنا، خود صبر نہیں، صبر کے ساتھ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین دینا۔ لہذا اگر انسان دنیا میں خسارے سے بچنا چاہتا ہے، کامیاب اور کامران دنیا سجانا چاہتا ہے، ایسا کردار بنا کر جانا چاہتا ہے کہ قیامت تک لوگ اسے یاد کرے، انشاءاللہ اپنے دامن کو انہی ہستیوں سے منسلک کرتے ہیں کہ جن کے جانے پر ایسا قیامت کا سما جاری کائنات میں دکھائی دیتا ہے کہ خوش نصیب ہے ہمارا کہ تو اپنے ایک جام پہ نازائے ساقیہ، 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہم کو کیا۔ بتلائی دیتا ہوں تمہیں میں خانوں کا پتہ، بتاؤ کاظمین و خراسان و سامرا
नजफ में है सलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजह। लिहाजा शुक्र है, एहसान है परवरदिगार आलम का कि उसने ऐसी हस्तियों से हमें मुंसलिक किया है कि जिनके साथ मुंसलिक होने में नफ़ा ही नफ़ा है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। जब एक शख्स मदीना मुनव्वरा में इस अंदाज से अपनी ज़िंदगी गुजारता है कि रोज़ दुकान पर बैठता है लेकिन उसकी दुकान पर कोई ग्राहक कस्टमर नहीं है, रसूलुल्लाह की खिदमत में गया, कहा या रसूल खुदा कोई ग्राहक ही नहीं आता, क्या करूं? कहा कि जाओ बैठो अपनी दुकान पर, आएंगे। यकीनी तौर से कुछ दिन बाद फिर रसूलुल्लाह की खिदमत में आया। आने के बाद रसूल से सवाल किया, रसूल ने पूछा कि बताओ आज क्या प्रॉफिट, आज क्या लॉस तुम्हें मिला? कहा या रसूल खुदा आज तो कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ। कहा कि क्या मतलब? कहा या रसूल खुदा कोई ग्राहक मेरी दुकान पर नहीं आया। कहा कि आज ही तुम्हें सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ है। कहा या रसूल खुदा आज तो कोई आया ही नहीं है। कहा बताओ क्या किया अपनी दुकान पर? वो शख्स कहता है या रसूलुल्लाह दुकान पर बैठा था लेकिन कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। मैंने सोचा ग्राहक ही नहीं है, क्या करूँगा बैठ से। मैंने अपनी दुकान बंद की और चला दर अली इब्न अबी तालिब पर। तकुलबाग किया, मौला अली बाहर आए। मैंने कहा अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। रसूल खुदा कहते हैं कायनात का सबसे बड़ा फ़ायदा और प्रॉफिट जो तुझे हुआ है वो आज अली इब्न अबी तालिब की बारगाह में सलाम के ज़रिए से। लिहाजा सुबह शाम इंसान जब मुंसलिक रहता है ऐसे दर से कि जहाँ हयात है, जहाँ फ़ायदा है, जहाँ प्रॉफिट है, तो खुदाबंद आलम जब वो दुनिया से जाता है उसे कामयाब करता है। खुदाबंद आलम इंशाअल्लाह हम सबको इस दुनिया से ईमान की दौलत के साथ उठाए और मरते दम तक हमें ईमान पर कायम व दायम रखे। जिक्र अबा अब्दुल्लाह है, यह हुसैन इब्न अली के जिसका किरदार ज़माना गुजरता चला जाए लेकिन ज़माने के साथ हुसैन जिंदा पाइंदा जावेदा है। वो हुसैन इब्न अली जो शब-ए आशूर जब हर एक को बता रहे थे कि आओ देखो नाफे इब्न हिलाल शब-ए आशूर हिलाल का हाथ थामा और फरमाया हिलाल आओ हम तुम्हें बताएं कि किसका शहादत मकाम कौन सा है। कहा हिलाल देखो ये वो मकाम है कि जहाँ जौन घोड़े से ज़मीन पर आए थे। हिलाल देखो ये वो मकाम है कि जहाँ मेरा करियल जवान अली अकबर के सीने से पर्ची लगी थी। हिलाल हर एक का मकाम शहादत देखते हैं। हिलाल देखो यहाँ मेरे कासिम के लाश के टुकड़े पामाल किए गए थे। हिलाल हर एक मकाम शहादत को देखते हैं। आखिर में एक ऐसा मौका आया कि एक मर्तबा हिलाल कुछ आगे बढ़े और देखा कि एक नशेब है और ऐसा महसूस हुआ कि इस नशेब को साफ किया गया है। कहा मौला ये तो बताइए ये किसका मकाम शहादत है? ऐसा महसूस होता है कि इस जगह को किसी ने साफ किया है। एक मर्तबा मेरे मौला तड़प कर कहते हैं हिलाल ये किसी और का नहीं तेरे मौला हुसैन इब्न अली का मकाम शहादत है। मेरा मौला ये जगह साफ क्यों है? कहा ऐ हिलाल मेरी माँ सैयदा ने अपने बालों से इस मकाम को साफ किया। रोती जाती थी, कहती जाती थी ऐसा ना हो कि जब मेरा हुसैन घोड़े से जमीन पर आए मेरे हुसैन को कोई कांटा चुभे। मैं कहूँ बीबी एक कांटा नहीं था, अरे हुसैन का जिस्म तीरों पर मुअल्लक था। तीर आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर आते रहे, हुसैन का जिस्म जमीन पर आता गया।
مفتی